جس مذہب نے عورت کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کی سے منع کیا ہے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر تک جائے تو ہمیں حیرت ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ خدا حافظ۔ کوئی اس پر اگر ہنستا ہے تو ہنستا رہے، لیکن ہمارے مذہب کا تقدس ہے، ہم عورت کو حفاظت دینا چاہتے ہیں، ہم عورت کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، حضرت خنسا 40 سال تک روزے رکھتی رہی، رات رات بھر کھڑی رہی، ان کی صحت ختم ہو گئی، چمڑی اور ہڈی ایک دوسرے سے مل گئی، اور روتے روتے اللہ کے خوف سے روتے روتے حضرت خنسا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لوگوں کو رحم آیا، لوگوں نے کہا خنسا اتنی خوبصورت آنکھیں تو نے رو رو کر کے برباد کر دیا ہے، تو نے رو رو کر کے ضائع کر دیا ہے۔ حضرت خنسا کہتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کے اندر خدا کے خوف سے میں نے رو کر کے آنکھوں کو کیا ہے، لیکن اس کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے خوبصورت آنکھیں نصیب ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یہ آنکھیں دنیا میں جو چلی گئی ہے وہ جہنم کی آگ میں پگھل جاتی۔ آنکھوں کو جہنم کی آگ میں پگھلانے سے بہتر تھا کہ خدا کی خشیت میں میں اس کو ضائع کر دیتی، خدا کی خشیت میں میں اس کو قربان کر دیتی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا غور تو کرو، صحابیہ کی یہ کیفیت ہے، جن لوگوں کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آیا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آیا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے۔ ہمارا حال تو یہ بہنوں، ہماری بہت ساری بہنوں کو تو نماز بھی نہیں آتی، پڑھنا تو دور کی بات، جو نماز آتی نہیں انہیں پڑھنا، انہیں وضو بھی نہیں آتا، انہیں غسل بھی نہیں آتا، انہیں کلمے بھی نہیں آتے، انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اینڈ پر ایک بات عرض کروں، آئیے جو ہوا سو ہوا، جو ہوا سو ہوا۔ تصوف کی کئی کتابوں کے اندر ایک ولیہ کا ذکر ہے، میں اس پر اپنی گفتگو کو اینڈ کرتا ہوں، اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑی ولیہ کا ذکر ہے، اور اللہ کی شان دیکھو، اس سے پہلے جب یہ ولیہ بنی تھی، اس سے پہلے اس خاتون کا حال کیا تھا۔ امام غزالی نے ان کا ذکر کیا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے ذکر کیا۔ ان سب کی تحریر کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر اپنے الفاظ کے جامع میں نتیجے کے طور پر اینڈ میں پیش کر رہا ہوں۔ خوف خدا کی برکت کیا ہے، عورتوں کو خدا نے کیا کیا خوف کی برکت عطا کی ہے۔ حضرت ریحانہ مجنونہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، حضرت منیفہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بھی یاد آتا ہے، ان سب خواتین کا، مگر وقت میں اتنی گنجائش نہیں، اس لیے میں ایک بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ بہنیں توجہ سے سن رہی